السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ معلوم کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب صدقہ فطر کتنا دیا جائے کیسے دیا جائے، تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ 4 چیزوں سے آپ دے سکتے ہیں، گیہوں سے یا پھر جو سے یا پھر کشمش سے یا پھر کھجور سے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ گیہوں سے صدقہ فطر دے رہے ہیں تو 2.25 کلو گیہوں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ جو کشمش یا کھجور سے صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو۔ بعض علماء کوئی تھوڑا سا کم بتا سکتے ہیں، کوئی تھوڑا سا زیادہ بتا سکتے ہیں۔ اصل میں پہلے زمانے میں کلو نہیں چلا کرتے تھے، پہلے زمانے میں سا چلا کرتا تھا، سا، تو اس کو کنورٹ کرنے میں کلو میں بعض علماء نے احتیاط کا پہلو سامنے رکھا تو انہوں نے کہہ دیا 2.25 کلو یا پھر 2 کلو، 3.5 کلو یا پھر 4 کلو۔ بعض علماء نے ایکچول وزن نکالا تو کسی نے تھوڑا سا کم زیادہ کر دیا، تو کم بھی کر دیا ہے بعض نے۔ تو مان لیجیے اب آپ کسی مفتی صاحب سے معلوم کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا کم بتا دیتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہ لو ایم قاسمی صاحب نے یہ بتایا اور یہ آپس میں ہے، یہ کچھ بات نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کوئی احتیاط کا پہلو سامنے رکھتا ہے، کوئی ایکچول وزن نکال کے بتاتا ہے، تو میں جو بتا رہا ہوں وہ احتیاط کا پہلو ہے۔ جو مجھ سے بھی زیادہ احتیاط کا پہلو سامنے رکھتے ہیں تو وہ 2 کلو بتا دیتے ہیں، تو آپ 2 کلو بھی نکال سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو 2.25 کلو گیہوں، ٹھیک ہے، 3.5 کلو کشمش، کھجور یا پھر جو، تو ان 4 چیزوں سے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، 2.25 کلو گیہوں جتنے روپے میں آتے ہیں تو اتنے روپے میں آپ کوئی بھی چیز خرید کر دے سکتے ہیں غریب کو، یا پھر اتنا روپیہ بھی دے سکتے ہیں، یا پھر آپ گیہوں بھی دے سکتے ہیں، یا 2.25 کلو گیہوں کا آٹا پسوا کے بھی دے سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ 2.25 کلو گیہوں جتنے روپے میں آتا ہے اتنے روپے آپ کسی بھی غریب کو دے دیں۔ 3.5 کلو کشمش، کھجور، جو، اگر آپ ان 3 چیزوں سے صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں تو یہ جتنے روپے میں آتے ہیں اتنا روپے آپ کسی غریب کو دے دیں، یا اتنے روپے کی کوئی بھی چیز آپ دلا دیں۔ بہتر یہ پیسے دے دو آپ، کیونکہ بھائی اس کی جو ضرورت ہے وہ اپنے حساب سے پوری کر لے گا۔ اب اس کو روٹی چاہیے، اس کو دوا چاہیے، اس کو کوئی اور چیز کی ضرورت ہے تو وہ اپنی ضرورت خود پوری کر لے گا، آپ اس کو پیسے دے دو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ قیمت کہاں کی مانی جائے گی؟ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی قیمت، آپ جس ایریے میں بھی رہتے ہیں تو 2.25 کلو گیہوں کتنے کا آ رہا ہے دیکھ لو آپ، 3.5 کلو کشمش، کھجور، جو کتنے کی آ رہی ہیں یہ دیکھ لو آپ۔ تو اپنے علاقے کے اعتبار سے آپ اگر باہر رہتے ہیں تو جس علاقے میں بھی ہیں آپ سعودی میں ہیں، آپ دبئی میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، یہ دیکھ لو آپ کیا حساب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ 4 چیزیں ہیں تو کس میں سے دیں؟ بہتر یہ ہے کہ آپ مہنگی سے مہنگی چیز سے دو۔ اگر آپ کے ایریے میں کشمش سب سے زیادہ مہنگی آ رہی ہے تو اس سے نکالو۔ صحابہ اکرام صدقہ فطر جو دیتے تھے تو مہنگی چیز سے دیتے تھے، ہم اور آپ سستی چیز دیکھتے ہیں کہ اس میں سے سستا کون ہے، گیہوں ہے، چلو گیہوں سے دے دیں گے۔ تو یہ 4 چیزیں اس لیے ہیں تاکہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر نکالے۔ ایک آدمی مڈل کلاس کا ہے تو وہ دیکھ لے بھائی، اگر وہ گیہوں سے نکال سکتا ہے تو گیہوں سے نکالے، اور مالدار ہیں آپ، کروڑ پتی ہیں، لکھ پتی ہیں، تو پھر آپ کو گیہوں سے صدقہ فطر نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کشمش سے نکالو، کھجور سے نکالو، جو سے نکالو۔ تو اس لیے یہ 4 چیزیں الگ الگ ہیں، ہے نا۔ اچھا، کیا غریب صدقہ فطر نکال سکتا ہے؟ جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس کو صدقہ فطر نکالنا واجب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا رہتا ہے اگر وہ صدقہ فطر نہیں نکالتا ہے، تو صدقہ فطر ہمیں نکالنا چاہیے۔ صدقہ فطر جو ہے نا، یہ ہمارے روزے میں جو ہم سے کمیاں ہو جاتی ہیں، جو تھوڑے سے روزے میں کمیاں ہم سے گناہوں کی وجہ سے، یا ہم روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھتے، تو روزے میں جو کمی ہو جاتی ہیں اس کا کفارہ ہے یہ صدقہ فطر۔ تو صدقہ فطر ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے۔ اچھا، غریب صدقہ فطر نکالنا چاہے تو بھائی نکال دو، اچھی بات ہے۔ بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ غریب بھی اگر صدقہ فطر نکال دے تو یہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غریب کس کو دیں گے؟ غریب اپنے سے زیادہ کسی غریب کو دے دیں صدقہ فطر، تو صدقہ فطر نکالیں گے تو ثواب ملے گا۔ جن کے اوپر واجب ہے ان کے اوپر تو واجب ہے ہی، لیکن جن کے اوپر واجب نہیں ہے وہ بھی اگر نکال دے تو بہت اچھی بات ہے۔ کس کی طرف سے صدقہ فطر نکالا جائے گا؟ جو گھر کا مکھیا ہے تو وہ پورے گھر کی طرف سے صدقہ فطر نکالے۔ ہاں، جو بالغ اولاد ہے
اگر وہ آپ کے انڈر میں رہیں، مان لیجیے آپ کی کوئی اولاد، آپ کے لڑکے ہیں، 3 لڑکے ہیں آپ کے، لیکن رہتے وہ آپ کے انڈر میں ہی ہیں، وہ بھی کماتے وغیرہ نہیں ہیں، تو آپ کے انڈر میں رہتے ہیں، آپ ہی ان کے خرچے وغیرہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ کے انڈر میں جو آپ کی اولاد ہے، آپ کی فیملی جو ہے، آپ سب کی طرف سے صدقہ فطر نکالیے۔ ہاں، جو اولاد آپ کی خود کما رہی ہے اور خود وہ صاحب نصاب ہے، تو پھر وہ اپنا صدقہ فطر الگ نکالیں گے۔ تو مجھے امید ہے صدقہ فطر کے متعلق یہ جو سوال اتنے کنفیوژن رہتے ہیں لوگوں کے مائنڈ میں، وہ آپ لوگوں کے دور ہو گئے ہوں گے، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا صدقہ فطر کتنا نکالنا ہے اور کسے نکالنا ہے اور کن چیزوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ اچھا، صدقہ فطر کب نکالنا چاہیے؟ تو عید کی نماز سے پہلے، اور اگر آپ عید کی نماز پڑھ کے نکال دو تو یہ بھی ٹھیک ہے، آپ عید سے پہلے بھی نکال سکتے ہو۔ کس کو دیں؟ غریبوں کو دے دو۔ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو اس کو بھی دے سکتے ہو، محلے میں کوئی غریب ہو اس کو بھی دے سکتے ہو۔ تو صدقہ فطر کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو روزے میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں اس کا کفارہ، دوسرا یہ کہ عید والے دن کوئی بھی بھوکا نہ ہو، ہر گھر میں راشن ہو، ہر گھر میں کھانے کی چیزیں ہوں، اسی لیے صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات تھے سب کے آپ کو جوابات مل گئے ہوں گے۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔